بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه۔ حالیہ دنوں میں بارشوں کی وجہ سے شمالی علاقہ جات میں پاکستان کے مختلف شہروں میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، بہت بڑا جانی نقصان اور بہت بڑا مالی نقصان ہوا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو بحیثیت قوم، بحیثیت ملت رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زمین میں یہ جو فساد ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پر جو بھی فساد تمہیں نظر آتا ہے، غیر فطری عوامل تمہیں نظر آتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ کلائمیٹ چینج اور اس وجہ سے تباہی، بڑے بڑے پتھروں کا روئی کے گالوں کی طرح یا فوم کی طرح بہتے آنا اور گھروں کو مسمار کر دینا، گھروں کو تباہ کر دینا، پوری بستی کو اجاڑ کے رکھ دینا، صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دینا۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کیا درا ہے، یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ تو ہم نے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، اپنا محاسبہ خود کرنا ہے اور شرک سے توبہ کرنی ہے۔ یہ جو علاقے حسن و جمال سے مالا مال ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقے افسوس کے ساتھ شرک بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے۔ جگہ جگہ پر مزارات بھی نظر آتے ہیں اور لوگوں کے عقیدوں کے اندر بہت ہی زیادہ خرابی نظر آتی ہے۔ خواتین کا مجمع ان مزارات پر نظر آتا ہے اور خرافات، بدعات ان حادثات کے اوقات کے اندر بھی نظر آتی ہیں کہ رجوع الی اللہ کرنے کی بجائے لوگ بکرے کو ذبح کر کے پانی میں پھینک رہے ہیں، اور کوئی قرآن پاک لے کے جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ یہ رجوع الی اللہ ہے؟ قرآن اس لیے تھا کہ کہیں سیلاب آ رہا ہو اور اس کو روکنا ہے اس کے ذریعے سے۔ قرآن تو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے تھا، سیلابوں کو روکنے کے لیے تو نہیں آیا نا۔ یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو روک دیں گے۔ شرک سے اجتناب کرنا، اور اسی آیت کے بعد فرمایا قل سیروا فی الارض، زمین میں ذرا چل پھر کے دیکھ لو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا، اور وہ لوگ کانوا اشد منہم قوہ، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے، تم سے زیادہ آباد لوگ تھے، تم سے زیادہ قد آور بھی تھے، مضبوط گھروں والے بھی تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، لیکن ان کو ان کی مضبوطی بچا نہیں سکی، وہ سارے کے سارے مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم صالح کو دیکھ لو، قوم شعیب کو دیکھ لو، ان اقوام کو دیکھو، ان کے آثار کو دیکھو، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھو۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے کہ شرک سے توبہ کرنا اور رجوع الی اللہ کرنا
اور قرآن و حدیث کی طرف پلٹ کر آنا، اپنے گناہوں کو اللہ کی طرف رکھ کے آنسوؤں کو بہانا، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے محترم عزیز بھائیو، ہمارے اندر صوبائی تعصب بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس سے اجتناب کریں۔ صوبے کی عوام ایک دوسرے سے صوبائی بنیادوں کے اوپر نفرت کر رہے ہیں، اور یہ نفرت شدید قسم کی نفرت ہے۔ دنیا میں اس طرح کی نفرتیں نہیں پائی جاتی۔ یہ تقسیم صرف انتظامی تقسیم ہے، یہ تقسیم فخر کے لیے نہیں ہے۔ پنجابی ہونا، سندھی ہونا، بلوچی ہونا، یا خیبر پختونخوا کا ہونا، یا کشمیری ہونا، یہ کبھی بھی کسی بھی صورت فخر کا باعث نہیں بن سکتا۔ یہ انتظامی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ پاکستانی ہونے پر تو کبھی فخر نہیں کرتے، تو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صوبے ایک دوسرے سے جو نفرت کر رہے ہیں، پنجابیوں کے ساتھ نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، اور یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ بہت شدید درجے کی ہے۔ یہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ یہ غیروں کی، دشمنوں کی لگائی ہوئی آگ ہے، اس آگ سے بچ جائیں۔ یہ ان کا نعرہ ہے کہ یہ فوج پنجابی فوج ہے، یہ حکومت پنجابی حکومت ہے، یہ پنجابیوں نے یہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ان کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ ہمیں تو کبھی نہیں سکھایا گیا کہ آپ نے کسی سے نفرت کرنی ہے، کبھی گھر میں یہ بات نہیں سکھائی گئی کہ آپ نے کسی سندھی سے، بلوچی سے یا پٹھان سے نفرت کرنی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ نفرت کہاں سے آئی ہے، کہاں سے پنپی ہے؟ یہ اس کو ہم نے سوچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی قبیلے کی، کسی قوم کی جو ہے وہ عظمت اس طریقے سے نہیں ہے۔ کوئی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظمت والی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معیار صرف تقوی ہے۔ تقوی کے علاوہ کوئی ذات، کسی کی ذات کی وجہ سے اپنے اوپر فخر کرنا، اور یہ جاہلیت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اس چیز کو ترک کر دیں، صوبائی تعصب کو ختم کریں اور ذات کے تعصب کو ختم کریں۔ یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، یہ ملک کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں اور ملت کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس حوالے سے تیسری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے تنبیہات ہوتے ہیں۔ ہمیں دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزوں کی طرف تنبیہ کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اب کوئی وحی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر نازل نہیں فرمانی۔ دنیاوی اعتبار سے اپنے معاملات میں چینجنگ لانا، یہ اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی صورت میں تنبیہ ہوتی ہے، جس کی ایک مثال سعودی عرب میں حج کے موقع پر کبھی خیموں کے اندر آگ لگ جاتی تھی، کبھی بھگدڑ مچنے کی وجہ سے لوگ شہید ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہر سال اس کا سوگ مناتے رہے؟ نہیں، خیموں کو فائر پروف کیا، انہوں نے جمرات کو 4-5 منزلہ بنا دیا، لوگوں کے آنے جانے کے جو راستے تھے ان کو سیپریٹ کر دیا، اور جدید طرز کی جو چیزیں ہیں ان کو لے آئے، جس سے حادثات میں نمایاں کمی ہو گئی۔ اتنی آبادی، اتنے لوگ اگر جمع ہوئے ہیں وہاں پر، فطری طور پر لوگ اگر فوت ہو جاتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن حادثات کے ساتھ وہاں پر اموات کی جو شرح ہے بالکل کم ہو گئی ہے۔ گرمی کی وجہ سے اگر کسی کی وفات ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارشوں کا اتنا زیادہ ہونا، ہر سال اتنا پانی اکٹھا ہونا، اور اس پانی کا پھر سمندر کے اندر چلے جانا، ضائع ہو جانا، ہمیں نہیں لگتا ہمارے لیے تنبیہ ہے؟ اس بات کو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو تو یہ تنبیہ سمجھ میں آ گئی کہ چائنا نے 98,000 ڈیم بنا لیے۔ آپ ذرا غور کر لیں، 98,000 ڈیم اس کے اندر موجود ہیں، اور بھارت نے 5,500 ڈیم بنا لیے ہیں، 5.5 اور مزید بنا رہا ہے وہ۔ چائنا کے 23,000 ڈیم تو بہت بڑے ڈیم ہیں۔ پاکستان کے پاس کتنے ڈیم ہیں بھائی؟ 150۔ ہاں، بہت بڑی تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے۔ بار بارشوں کا آنا، پانی کا جمع ہونا، سیلاب آنا، لوگوں کے اموات ہونا، تمام صوبوں کے اندر
3 صوبے 2 سال پہلے ڈوب گئے تھے، اتنا پانی اکٹھا ہوا۔ محترم عزیز بھائیوں، حکمرانوں کو، صاحب اقتدار کو، صاحب جو حکم نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے لیے تنبیہ ہے کہ بھئی ڈیم بنا لیں، یہ تباہی ہوتی رہے گی۔ آپ کو ضرورت ہے پانی کی، آپ کے مویشیوں کو، آپ کی فصلوں کو، آپ کے گھروں کو ضرورت ہے، اس پانی کو سٹور کر لیں، اس کو جمع کر لیں۔ ڈیم کا ذکر تو اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا، پھر بھی نہیں بناتے۔ تو یہ تنبیہات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اب وحی کو نازل نہیں فرمانا بلکہ اس طریقے سے تنبیہات کرتے رہنا ہے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔